ڈیلی بیسس پہ اس کو مانیٹر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ٹریک کریں گے، اپنے ایکسپیرینسز سے دیکھیں گے اور جو باہر بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس سے، اور پھر خاص طور پہ جو چائنیز ایکسپیرینس ہوا ہے، جو چائنا نے ہمیں اب تک انفارمیشن دی ہے اور دے رہی ہے مسلسل، تو اس کو ہم فالو کر رہے ہیں اور ان کے ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ تو ایک تو میں انشاءاللہ ہفتے میں 2 دفعہ اس کی اپڈیٹ کے لیے عوام کے سامنے آؤں گا، ان کو اس کا بتاتا رہوں گا کہ گورنمنٹ کیا سٹیپس لے رہی ہے، کیا صورتحال ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سب کے لیے کہ ہم نے اس میں سے کوئی چیز، کسی قسم کی چیز سینسر نہیں ہوگی عوام سے، کیونکہ یہ اگر ہم چھپائیں گے کہ کتنے کیسز ہیں تو یہ تو اپنے ملک کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ سب کے ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمیں پتہ چلے جب بھی کوئی کیس سپاٹ ہو، تاکہ ہم پھر ایکشن لے سکیں۔ تو اس لیے ہم مسلسل پبلک کو اویئرنیس، اپنی جو کیمپین چل رہی ہوگی پبلک کو ہم بتاتے رہیں گے سب کچھ۔ اچھا جی، میں صرف لوگوں کے لیے واضح کر دوں کہ 2-3 کنٹروورسی زبردستی چل رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ جو تافتان سے یہ جو انفلو آیا ہے، اس کے اوپر ایک ملک میں بلیم گیم چل گئی ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوا جب جو چیف منسٹر بلوچستان ہیں انہوں نے یہ فیل کیا کہ ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو میں اس لیے آج 2-3 چیزیں کلیئر بھی کر دینا چاہتا ہوں، پھر یہ بھی ایکشنز بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ شروع ایسے ہوا کہ 15 جنوری کو کے قریب ہم نے فیصلہ کیا، جب چائنا کے اندر یہ ایک دم پھیلی اور اس کا جو بریک آؤٹ ہوا چائنا میں، ووہان پروونس میں، تب ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کے اوپر ہم مسلسل نظر رکھیں، کیونکہ چائنا سے ہمیں خوف تو تھا کہ چائنا سے آئے گی وائرس پاکستان میں، چائنیز ورکرز یہاں کام کر رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ چائنا میں ہیں۔ تو چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ میں ہم رہے۔ اس کے بعد جب کم سے یہ جو ہمارے زائرین تھے وہ جب آنا شروع ہوئے تو ہم مسلسل ایران کی گورنمنٹ سے ان ٹچ ہو گئے، ہم ان سے مسلسل بات چیت میں تھے کہ کس طرح ہم نے یہ ڈیل کرنا ہے یہ سچویشن سے۔ اور ڈاکٹر ظفر، میرے خیال میں جب ہمارا پہلا کیس ہوا 26 فروری کو پاکستان میں، تو ڈاکٹر ظفر اس کے بعد گئے خود تافتان، اور انہوں نے جب تافتان کی جو سچویشن دیکھی تو انہوں نے ہمیں آ کے بتایا کہ بہت برے حالات ہیں۔ وہ تو ایک یعنی وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ایسی فیسلٹی تھی نہیں کہ جو آ کے زائرین جب آئے ان کی اسکریننگ کرے۔ اس کے بعد پھر بلوچستان کے چیف منسٹر کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ ہم نے مل کے پھر جو بھی اب فیسلٹیز وہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کے بعد آئیں، اور وہ بڑا مشکل تھا۔ انہوں نے چیزیں ایئر لفٹ کر کے وہاں سے لے کے گئے، وہ جو اسکریننگ فیسلٹی تھی، تو بڑا مشکل تھا۔ تو یہ کہنا کہ اس میں کسی کی غلطی ہے، یہ بالکل غلط ہوگا، اور کسی کے اوپر الزام لگانا بالکل ایک زیادتی ہوگی، خاص طور پہ چیف منسٹر جام کمال سے، کیونکہ انہوں نے جن پریشانیوں سے گزرے ہیں وہ مسلسل ہم ان ٹچ تھے۔ پرابلم یہ ہوا کہ ایران کے اندر جب آؤٹ بریک بڑھنی شروع ہوئی تو ایران کے اندر خود کیپیبلٹی ختم ہو گئی ڈیل کرنے کے لیے اس سے، جبکہ چائنا کا میں آج داد دیتا ہوں، جب ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں تھے تو انہوں نے بڑا پریشر تھا ان کے ماں باپ سے کہ ان کو لایا جائے پاکستان میں، تو جب ہم چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ تھے ان ٹچ، انہوں نے ہمیں تب ایشورٹی دی کہ آپ بالکل ان کو فکر نہ کریں، ہم ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ میری جب پریزیڈنٹ شی سے بات ہوئی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم ان کو بالکل مانیٹر کر رہے ہیں۔ اور یہ میں آج چائنا کی گورنمنٹ کو داد دوں گا، ایک کیس چائنا سے نہیں آیا، ایک بھی ابھی تک کیس چائنا سے نہیں آیا۔ تو یہ بہت بڑا ایک ان کی شو کرتا ہے، ان کی جو آرگنائزیشن، ان کے جو سکلز تھے، جو ان کی افیکٹونیس تھی۔
لیکن بدقسمتی سے ایران کے اندر ابھی جس طرح آج بھی آپ حال دیکھ رہے ہیں وہاں آؤٹ بریک بڑھتی گئی اور ان کی کیپبلٹی ڈیل کرنے سے کم ہوتی گئی. میں ادھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو بڑا زور لگاؤں گا, میں انسسٹ کروں گا کہ ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹائی جائیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ وہ اتنی بڑی آؤٹ بریک سے ایک طرف ڈیل کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے اوپر انٹرنیشنل سینکشنز لگی ہوئی. اچھا, اس کے بعد جو میں آج ہماری جو میٹنگ بھی ہوئی سارے چیف منسٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کی, دیکھیں 2 خطرے ہیں پاکستان کو, 2 بڑے خطرے ہیں اس سارے آؤٹ بریک سے. ایک خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک دم سپائک کرتی ہے پاکستان میں, جس طرح ہم یورپ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم تیزی سے کیسز بڑھ جاتے ہیں, تو 4 سے 5% کیسز کو انٹینسیو کیئر یا ہاسپٹل کی ضرورت پڑے گی. اب اگر زیادہ نمبرز ہو جاتے ہیں اور 4 سے 5% لوگوں کو ہاسپٹل کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ بڑا سیریس پرابلم ہو سکتا ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہمارے پاس چھوڑیں, آج آپ اٹلی کو دیکھ لیں جس کی میرے خیال میں ہمارے سے کوئی 100 گنا زیادہ جی ڈی پی ہوگا, ان کی بائنگ پاور ہوگی. آج اٹلی کے اندر ان کے پاس ہاسپٹل سٹاف نہیں مل رہا, نرسز نہیں مل رہی, ڈاکٹرز نہیں مل رہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ انٹینسیو کیئر میں وینٹیلیٹرز ہیں وہ نہیں مل رہا ہے ان کو. تو ہمیں میں قوم کے سامنے یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خوف یہ ہے کہ اگر ایک دم یہاں اس طرح کی سپائک آئی تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ جو لوگ جن کو انٹینسیو کیئر کی ضرورت ہوگی اور وہ زیادہ تر عمر کے لوگ ہوں گے یا جن کو کوئی لنگز کے پرابلمز ہوں گے, تو ان کو جو پرابلمز ہوگا یہ ہمارے لیے ایک خدشہ ہے. اس لیے میں آج ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے سوشل ڈسٹنسنگ, یہ بہت ضروری ہے. اس سے بچنے کے لیے عوام کو اس طرح کا سیلف ڈسپلن اپنے آپ کو اوپر دکھانا پڑے گا جو ہمیں اس مشکل مرحلے سے نکالے گا. اگر تو یہ جس طرح جا رہا ہے, اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک پاکستان میں صرف تافتان سے ہی ایک جو کلسٹر آیا ہے, اس کے علاوہ پاکستان میں اس وقت بڑی مینیجبل نمبرز آ رہے ہیں, ہم مینیج کر سکتے ہیں اس کو. ایک یہ بھی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, اس میں 2-3 رائے ہیں, لیکن ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح کی پاکستان کی گرمی ہے, جو ڈرائی ہیٹ ہے, اس کے اندر یہ وائرس کی ایفیکٹونیس کم ہوتی جائے گی, یعنی پھیلنے کی. تو ہمارے لیے 1.5 مہینے کے اندر اگر ہم اپنے آپ یہ ڈسپلن کر لیں کہ ہم پبلک کی پلیسز میں نہ جائیں, اگر کسی کو یہ سمٹمز ہوتے ہیں اس کے زکام کے اور یہ فلو ٹائپ, یہ جو کرونا کے جو سمٹمز ہیں, وہ اپنے آپ کو جو سیلف کوارنٹائن کریں. یہ زیادہ ضروری ہے بجائے آپ ہاسپٹلز میں جائیں, کیونکہ زیادہ تر جو 90% لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ہاسپٹلز کی. تو اگر وہ سیلف کوارنٹائن کر لیں, اپنے آپ کو گھر میں محدود کر لیں, تو اس سے یہ جو چانسز ہیں اس کے پھیلنے کی وہ بڑی کم ہو جائیں گی. یہ ہمیں دنیا کی اب ایکسپیرینس سے پتہ چل گیا ہے کہ اگر اپنے آپ کے اوپر آپ یہ ڈسپلن کر لیں اور اب گھر میں محدود ہو جائیں اور بوڑھے لوگوں سے دور ہو جائیں, تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اسے ڈیل کرنے کا. مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب جس کو انفیکشن ہو وہ چلا جائے ہاسپٹلز میں, آگے ہاسپٹلز میں مریض ہیں, تو اس میں پھر پھیلنے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی ایک دم پیک نہ آئے اور ہمارے ملک میں ایک دم زیادہ کیسز ہاسپٹل میں کیپیسٹی نہیں ہوگی انٹینسیو کیئر کی. اب وہ این ڈی اے میں کے بیٹھے ہوئے ہیں جنرل افضل, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم کتنی اس وقت ہماری اسٹیٹ کیا ہے, ہم نے کس طرح باہر کے ملکوں سے ایکوپمنٹ کئی آ چکی ہے, کئی آرڈر ہو گئی ہے. جو سب سے زیادہ فرنٹ لائن کے اندر جنہوں نے یہ جہاد لڑنی ہے وہ ہیں ہیلتھ ورکرز, ڈاکٹرز, نرسز, جو سٹاف کام کرتا ہے, ان کے لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کے کٹس آ جائیں, ان کے لیے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ سارا جو چاہیے, جس طرح کی چیزیں چاہیے وہ آپ کو جنرل افضل بتا دیں گے کہ ہم کس سٹیج کے اوپر ہیں, کتنی آ چکی ہیں, کتنی اور ہم نے آرڈر کی ہوئی ہیں. جو دوسرا خطرہ ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک
معاشرے میں افراتفری پھیل جائے, پینک پھیل جائے, ایک خوف کی فضا پیدا شروع ہو جائے. اور اس کے اندر میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس وقت. میڈیا اونرز کو میں آج خاص طور پہ اپیل کروں گا, جو میڈیا کے اندر ہمارے اوپینین میکرز ہیں, جو اینکرز ہیں, جو صحافی ہیں, یہ بہت ضروری ہے کہ اب تک سنسنی خیز خبریں, بریکنگ نیوز, اس کے اوپر بڑا زور آتا ہے اور وہ میڈیا ریٹنگز کی وجہ سے ہمیں سمجھ آتی ہے. لیکن اس کانٹیکسٹ کے اندر بہت ہم گائیڈ لائنز دیں گے پیمرا کو, ہم جس طرح میں نے کہا میڈیا اونرز کو, کہ یہ جو افراتفری ہے یہ اس ملک میں وہ نقصان پہنچا سکتی ہے جو کرونا نہیں پہنچائے گی. مطلب یہ کہ ایک دم اگر ساروں نے جا کے پینک کر کے چیزیں خریدنی شروع کر دی, کھانے پینے کی شارٹیجز ہو جائیں گی. کوئی بھی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. اگر سارے بھاگے سپر مارکیٹ یا جو دکانوں میں چلے گئے اور کھانے پینے کی چیزیں غائب ہو گئی, ان کی قیمتیں اوپر چلی گئی, اس کا کچھ گورنمنٹ کیا کرے گی اس کا؟ آپ آج دیکھ لیں مغرب کے اندر وہ سوسائٹیز جن کے پاس دولت بھی ہے, ہاسپٹلز بھی ہیں, سب کچھ ہے, ان کے پاس کمی بھی کسی چیز کی نہیں ہے, اور ادھر آپ دیکھیں کہ سپر مارکیٹس خالی ہو گئی ہیں. بلکہ اس سے بھی زیادہ جو خوفناک چیز ہے کہ امریکہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اسلحہ کی دکان کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگ اسلحہ خرید رہے ہیں, اور اس خوف کے اندر کہ اگر کھانے کی شارٹیج ہو گئی, لوگ ہمارے لوٹنا نہ شروع کر دیں. یہ جینوئن چیز ہے, یہ ہو سکتا ہے. کوئی آج یہاں بیٹھ کے نہیں بتا سکتا کہ یہ کرونا وائرس 1 مہینے میں کیا ہوگی, 2 مہینے میں, 6 مہینے میں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سارا معاشرہ, ہم سارے مل کے اس وائرس کو فیس کریں. یہ نہ خوف پیدا کر دیں کہ اور یہ سنسنی خیز خبریں. ابھی مردان میں دیکھ رہا تھا کہ ایک گاؤں کو انہوں نے کوارنٹائن کیا ہوا ہے, تو وہ ایک دم میڈیا پہنچ گیا, لوگوں سے انٹرویو کر رہا ہے اور ایک امپریشن دے رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا. اب اس سے تو افراتفری پھیل جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب ریئلائز کریں کہ قوم نے یہ جو کرونا وائرس سے جنگ جیتنی ہے وہ قوم جیتے گی, وہ کوئی گورنمنٹ نہیں جیت سکتی. جو ابھی ہماری ڈیلیگیشن مل کے آیا چائنا میں اور پریزیڈنٹ شی سے, تو انہوں نے اپنی قوم کو داد دی ہے. ایک قوم نے مل کے وہ کیا ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب نہیں اس طرح کر سکتی, لیکن ایک قوم نے, ڈسپلن نے, ایک لیڈرشپ نے مل کے اب دیکھ لیں کہ جو تباہی مچنی تھی چائنا میں, جو سمجھ رہے ہیں وہ اب قابو پا رہے ہیں اور ہماری بھی مدد کر رہے ہیں اس کے اندر. تو میں میڈیا سے خاص طور پہ اس کے اوپر یہ کہوں گا کہ اس کا بڑی ذمہ داری آپ نے دکھانی ہے. آگے آنے والے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کدھر تک پہنچتا ہے, لیکن میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. اب دو اس کے اوپر اسٹریٹجیز آ رہی ہیں سامنے. ایک اسٹریٹجی ہے جو کہ سندھ حکومت نے کراچی میں لاک ڈاؤن کر دیا ہے. دوسری ہماری اسٹریٹجی ہے. اصل میں اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. لاک ڈاؤن کا مطلب کیا ہے, لاک ڈاؤن کیا ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بھی جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں, لوگوں کو جمع نہیں ہونا چاہیے. مثلا کرکٹ میچز ختم کر دیے, سکولز, یونیورسٹیز, سنیماز, اور کہیں بھی جدھر بھی کوئی اجتماع ہو وہ ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وائرس پھیلتی کیسے ہے. لیکن ہم نے یہ ایک جو کراچی کے اندر انہوں نے ٹوٹل لاک ڈاؤن کا اس وقت سوچا ہوا ہے, ہم اس سے تھوڑا پیچھے ہیں. اور اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا وہ صورتحال نہیں جو مثلا اٹلی کی ہے. ان کی جو پر کیپٹا انکم ہے, ان کے جو حالات ہیں ہمارے سے بہت بہتر ہیں. یہاں ہمارے چھابڑی والے ہیں, چھوٹے دکاندار ہیں, ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں, وہ لوگ جو بیلچہ لے کے بیچارے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کام ملے گا. تو اگر ہم پورا لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں تو یہاں ہمیں خوف ہے کہ 1 ہفتے, 2 ہفتے, 3 ہفتے یہ کیا کریں گے لوگ. کیا ہمارے پاس لاجسٹکس ہیں کہ ہم ان سب تک پہنچ جائیں گے؟ اور اگر یہاں مشکلات ان کے آگے سامنے, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو
بڑی جو میں نے شروع میں کہا کہ جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نہ جمع ہوں. ہم یہ بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اوپر ڈسپلن امپوز کریں کہ کہیں ان جگہوں پہ نہ جائیں جدھر کراؤڈز ہیں. لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک خاص، اور انشاءاللہ ٹیوزڈے کو اناؤنس کروں گا میں، ایک انسینٹیو دینے لگے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو. وہ جو کبھی پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیو نہیں دیے گئے. اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو نوکریاں ملیں، لوگ جا کے مزدوری کریں، کوئی پیسہ چلے، کوئی اکانومی چلے. کیونکہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ اس طرح کے لاک ڈاؤن کے اندر ہم بچانا جائیں لوگوں کو کورونا سے اور یہاں بھوک اور افلاس سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں. اس لیے ہم نے ایک یہ بیلنس ٹرائی کرنا ہے کہ ایک طرف لوگ جمع بھی نہ ہوں اور اس کو مانیٹر کریں علیحدہ طرح. وہ بھی میں آج ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو پورا استعمال کریں گے، ڈیٹا پورا تیار کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے کم از کم کنسٹرکشن کے جو ہمارا سیکٹر ہے اس کو اب ہم پورا انسینٹیوائز کریں گے، پوری اس کے لیے سہولتیں پیدا کریں گے تاکہ وہ کنسٹرکشن کا وہ جو سیکٹر چلے تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں. دوسرا ہمیں ڈر ہے پورے لاک ڈاؤن سے کہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ اصل میں ہاسپٹل بھی افیکٹ ہو جائیں گے. ان کو بھی ہاسپٹل کو سپلائز چاہیے، وہاں نرسز ڈاکٹرز جو کام کرنے والے ہیں انہوں نے جانا ہے. تو صرف ہم اس سے تھوڑا پورے لاک ڈاؤن سے ہم تھوڑا پیچھے رکے ہوئے ہیں اور ہم زیادہ تر اپنے لوگوں کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈسپلن پریکٹس کریں، خود ریئلائز کریں کہ اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کسی قسم کے ہم اوائڈ کریں کہ جدھر پبلک جمع ہوتی ہے. اور آخر میں جو ہم نے فیصلہ کیا، باقی ڈیٹیلز اگر آپ ڈاکٹر ظفر سے پوچھنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر حفیظ سے، ہم نے پلان کیا ہوا ہے ایک پورا ایک اکنامک پیکج دینے کا. ہم اس کے اوپر پورا کام کر رہے ہیں. دنیا کے اندر بڑے بڑے پیکیجز ہیں، اس کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. امریکہ نے ایک ٹریلین ڈالرز کا پیکیج دیا، لیکن ہم ایک پورا پیکیج تیار کر رہے ہیں جو انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ہم اناؤنس کریں گے، جس میں ہر کوئی انڈسٹری کو پروٹیکشن بھی دیں گے، انسینٹیوز بھی دیں گے. اسٹیٹ بینک بھی انوالوڈ ہے، پوری منسٹری فائنانس انوالوڈ ہے، ایف پی آر کے اندر بھی جو کہ جس طرح کے ٹیکس بریکس دینے ہیں. ہم نے پوری کوشش کریں گے کہ اس کے جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں کرونا کے، اس سے ہم پروٹیکٹ کریں اپنی جتنا بھی کر سکتے ہیں اپنی اکانومی کو، اور خاص طور پہ اپنی نچلی کلاس اور لیبر کلاس کو. تو کوئی بھی آپ نے کویسچنس پوچھنے ہیں ہمارے پاس. سر 2 منٹ کا بریف کر دیں یہ کویسچن. ڈاکٹر ظفر آپ کر دیں. شکریہ پرائم منسٹر صاحب. سر میں آپ نے ساری باتیں کر دی، میں مختصراً صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں اس بات کے اوپر کافی زور دیا گیا کہ ہمیں کچھ چیزوں کو سینٹرلی مینیج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ قومی نوعیت کی ایک کیفیت ہے پاکستان میں اس وقت، اور اس کو قومی سطح پہ ہی اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے بعض حوالوں سے. اور وہ 2 حوالے خاص طور پہ بہت اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ جو انفارمیشن ہے، ڈیٹا، نمبرز، کیسز، سسپیکٹڈ کیسز، ڈیتھس، اور خدا نخواستہ فیوچر میں اگر مزید اس میں سنجیدگی آئی نمبرز کے اندر، تو یہ بہت ضروری ہے کہ حکومت قومی سطح پہ ذمہ داری کے ساتھ ویریفائڈ ڈیٹا جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے. اور دیگر جو حکومت اس سلسلے میں اقدامات کر رہی ہے، جو میئرز لے رہی ہے، جو پروکیورمنٹس کر رہی ہے، جو لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے جو طریقے اپنا رہی ہے، وہ لوگوں تک ایک مرکزی سطح سے لوگوں تک پہنچے. تو اس لیے آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم روزانہ ایک اپڈیٹ دیا کریں گے، اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ پروونسز جو ہیں ہمارے ساتھ ٹائملی شیئر کیا کریں گے، اور وہ ایک مستند فگرز ہوئیں گے جو کہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. اسی کے ساتھ لنک جو ایک دوسری چیز ہے جس پہ ڈاکٹر صاحبہ شاید مزید اس پہ بات کریں گی، وہ یہ ہے کہ میڈیا ان نمبرز کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اور اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک کیس، ایک ڈیتھ کے اوپر کمپٹیشن ہے میڈیا ہاؤسز کے درمیان کہ ہم نے یہ پہلے نیوز بریک کرنی ہے،
لوگوں کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا جا رہا. لوگوں جرنلزم کے ایتھکس، میڈیکل ایتھکس کے اگینسٹ یہ چیزیں ہیں کہ آپ لوگوں کے بارے میں ان کے گھروں کے اندر گھس کے ان کی ذاتی تفصیلات جو ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیلا دیں صرف اس لیے کہ آپ کی ریٹنگ بہتر ہو جائے. تو اس لیے بھی یہ ضروری سمجھا گیا آج، اور اس پہ بڑا بات ہوئی کہ ہم یہ انفارمیشن بھی سینٹرلی کریں گے، اور جو میڈیا کانٹینٹ، جو بیسک میسیجز ہیں جو ہم یہاں سے دیا کریں گے وہ بھی مرکزی سطح پہ دیا کریں گے. بہت بہت شکریہ. آپ دیکھیں یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں ہم سب کو مل کر ایک نیشنل اسٹریٹجی کے اوپر کام کرنا ہے. یہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ کی نہیں ہو سکتی، نہ پروونشل گورنمنٹس کی ہو سکتی ہے، نہ کسی خصوصی ادارے کی ہو سکتی ہے. تو جو ایفرٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ سب مل کر ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنائیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو پورا سلسلہ شروع ہوا ہے دنیا میں، اس سے کوئی $350 ارب کا نقصان پوری دنیا کو ہو چکا ہے. ہماری اکانومی جس میں استحکام آ رہا تھا اور جس میں بہت عرصے کے بعد ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا تھا، اور ہمارے جو PSDP کے پروگرامز تھے وہ اچھے انداز میں چل رہے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پریزرو کیا جائے، انہیں مینٹین کیا جائے، اور خصوصی طور سے ہمارے جو پروگرامز جو کہ نچلے طبقے کے لیے تھے، جس میں 100% اضافہ کیا گیا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اس موقع پہ اور زیادہ مؤثر بنایا جائے. تو جو ہمیں کنسرنس ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس متاثر ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اگر دوسری دنیا کی آمدنی کم ہوتی ہے تو وہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں ان کی ڈیمانڈ کم ہوگی. دوسری جانب اگر تیل کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے GCC کے جو ممالک ہیں ان کی آمدنی گرتی ہے تو پھر ہمارے ریمیٹنسز کم ہونے کا بھی خطرہ ہے. تو تیسرا یہ کہ اگر یہاں پہ اکانومی متاثر ہوتی ہے تو جاب کریشن میں بھی کمی آ سکتی ہے. تو ان تینوں چیزوں سے نپٹنے کے لیے ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس کے 3 بڑے کمپوننٹ ہیں یا 3 حصے ہیں. پہلا تو یہ کہ جو میڈیکل ایمرجنسی ہے اس سے نپٹا جائے، یعنی جو کٹس ہیں، جو وینٹیلیٹر ہیں، جو ایئرپورٹس کو سنبھالنا ہے، جو بارڈرز پہ ہمیں الرٹ ہونا ہے، جو ٹیسٹ کرانے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں جس حد تک ممکن ہو انٹرنیشنل کوالٹی کی ہوں، اور اس کے لیے ہم بہت اچھے انداز میں پریپیئر کریں. تو یہ تو پہلی چیز ہوئی کہ میڈیکل ایمرجنسی سے اپروپریٹ رسپانس. دوسری چیز یہ ہے کہ جو متاثر شدہ لوگ ہیں ان کو ریلیف. تو فرسٹ ڈیلنگ ود میڈیکل ایمرجنسی، سیکنڈ گیٹنگ ریلیف into the hands of the affectees جو متاثر ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہیں؟ اس میں کچھ تو انڈسٹریز ہیں جس طرح ایئر لائنز، ٹرانسپورٹ، ٹورزم، ریٹیل، کنسٹرکشن، SMEs. تو ہم جو سروے کر رہے ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں یا کون سے گروپس ہیں یا کون سی صنعتیں ہیں جو متاثر ہو رہی ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ اس موقع کے اوپر ہم ایک ایسا اسٹیمیولس پیکیج دیں، یعنی ایسی اصلاحات کریں اور ایسے ٹیکسز میں کمی کریں اور سبسڈیز میں اضافہ کریں کہ اکانومی جو ہے وہ زیادہ متاثر نہیں ہو، اور ایک بیلنس جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا مینٹین کیا جائے بٹوین ورینگ اباؤٹ یہ جو بیماری ہے اس کو روکا جائے، اور دوسری جانب یہ کہ اکانومی بھی چلتی رہے. تو اس کے لیے جو پیکیج ہم لائیں گے انشاءاللہ اس میں کئی چیزیں ایسی ہوں گی جس میں ٹیکسز میں کمی کی جائے گی، اور دوسری جانب کئی چیزیں ایسی ہوں گی جس میں سبسڈیز میں اضافہ کیا جائے گا. اور ایک اور اپروچ جو اس کے اندر ہوگی کہ وہ چیزیں جس سے جاب کریشن ہو رہی ہے یا جس سے لوگوں کے ہاتھ میں پیسے پہنچ رہے ہیں یا ان کے پاس ہیلتھ کی فیسلٹیز پہنچ رہی ہیں وہ ایکسیلریٹ ہو. وہ کیا ہیں؟ جیسے ابھی ہم فوڈ پروکیورمنٹ کرنے چاہ رہے ہیں تو یہ ویٹ پروکیورمنٹ وہ بہت ضروری ہے کہ اس طریقے سے کوئی 280 ارب روپے کے قریب جو ہیں وہ زرعی شعبے میں عام کسانوں کو ملیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے. دوسری جانب جو ہمارا PSDP یعنی ترقیاتی کاموں کا پروگرام ہے، ہم اس کو
مزید تیز رفتاری سے اس میں پیسے لگانا چاہتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے جاب کریشن بھی ہو اور انفراسٹرکچر بھی ہو. تیسری چیز جو احساس پروگرام ہے اس کو بھی ہم مزید تیز رفتاری سے ڈسبرسمنٹس کریں گے تاکہ ہمارے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ زیادہ اس سے متاثر نہیں ہوں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ بات چیت بھی جاری رہے گی اور ان چیزوں کے جس طرح پی ایم صاحب نے کہا منگل تک جو ہے واضح اعلان بھی ہوں گے اور میرے خیال میں آپ لوگ ہمارے اہلائے ثابت ہوں گے اور مددگار ثابت ہوں گے ان چیزوں کو پاکستانی پبلک تک پہنچانے میں. شکریہ. جناب افضل صرف اکوپمنٹ کے اوپر بریف دے دیں. میں آپ کو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے اس وقت وہ جو فرنٹ لائن ڈاکٹرز نرسز ہیلتھ ورکرز ان کی سیفٹی اس کے لیے ہم نے پوری کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دینا چاہتا ہوں ڈسمبر 19 کے اندر جو ہے ہماری کیا سچویشن تھی, آج کیا ہے, اینڈ دین آئی ول گیو یو کہ 4 ہفتے کے بعد ہم ویئر وی آر لوکنگ ایٹ.